اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرنے اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت نام تو جڑا انتہائی مہربان، انتہائی رحمان اور انتہائی کرم کرنا لایا۔ لکھاں کروڑاں درود و سلام اس ذات اقدس اتے جیڑی وجہ تخلیق کائنات، جیڑی رحمت للعالمین بنی اور شافی معاشر بنی، جلوہ افروز ہوئے۔ ناظرین، آج ایک چھوٹی جی تقریب، ایک چھوٹا جا لائیو پروگرام جس کی اساں تعزیتی ریفرنس، لائیو تعزیتی ریفرنس نے نام دیتا، اور حافظ مظہر مرحوم و مغفور انہوں نے یاد نے وچ زیر اہتمام انجمن کشمیر پٹھوار ادبی سنگت اور پیج کشمیر پٹھوار ادبی سنگت منعقد کیتا گیا، جس نے وچ مختلف مکتب فکر شرکت کر سن۔ سامعین ناظرین، مکی بخوبی یاد ہے کہ پچھلے سال آج والے دن جس وقت اساں حافظ مظہر مرحوم و مغفور انہوں نے جنازے وچ شرکت کری تا واپس اچھنے سے ہوں تے راجہ شہزاد صاحب بابا بیار صاحب بھی نال سے۔ راجہ شہزاد صاحب ایک اپنا خیال پیش کیتا سا کہ ایک بار حافظ مظہر مرحوم و مغفور انہوں نے یاد نے وچ اس اپنے علاقے وچ ایک پروگرام منعقد کرا سا، جس نے وچ مشاعرہ اور محفل شعر خوانی، اور حافظ مظہر صاحب نے صاحبزادے لخت جگر اور حافظ مظہر صاحب نے پائی انہوں کی خصوصی دعوت دے سا۔ اس وقت ایک کرونانی وبا صورتحال کچھ ایسی ہے کہ نزدیک ترین یہ جا پروگرام پایہ تکمیل تک پہنچنا بالکل مشکل نظر اشنا بلکہ ناممکن بھی ہے۔ چلو جس وقت راجہ شہزاد صاحب آئے اس وقت اگر حالات اجازت دیتی تو انشاءاللہ زیر اہتمام انجمن کشمیر پٹھوار ادبی سنگت حافظ مظہر صاحب نے نائے نے ایک یادگار پروگرام محفل مشاعرہ اور محفل شعر خوانی یہ جناب لازمی ہو سی۔ تو ناظرین، ایک شعر تو اگر تسیں صورتحال تسیں دسنا ہے کہ بھائی کس طریقے نال اساں اگا پروگرام چلا ساں کہ ادبی سنگت کشمیر پٹھوار والوں، ادبی سنگت کشمیر پٹھوار والوں ایک تعزیت دا آؤ اہتمام کریے، سخن ور تے سخن گو نالے ہر کسے دا پیش سلام کریے۔ اہل ذوق نو کر کے نال شامل گل مقصد دی اس مقام کریے، برکی ماہ رمضان تا رات اج دی حافظ مظہر مرحوم دے نام کریے۔ اس تو بعد دوستو سب تو پہلوں جس ہستی کی میں دعوت دینا ہے حافظ مظہر صاحب نال ساری دنیا پیار کرنی اور حافظ مظہر صاحب انہوں نے اتنا پیار کرنے سے کوئی بھی محفل ایسی کاٹی جس نے وچ انہوں نے ایک لکھیا شعر حافظ صاحب نہ پیش کرن، اگر بائی دعوے نہ بھی پیش کری سکے تو اس شعر کی فرمائش لازمی ہونی سی۔ خوشیاں غماں وچ بدل نہ جان کوکب آج اچن میرے عیداں آ رہی ہیں۔ انہوں کی دعوت دین تو پہلوں کشمیر پٹھوار ادبی سنگت پیج نے تمام انتظامیہ ایڈمن صاحبان اور تمام ناظرین طرفوں سب تو پہلوں انہوں کی سنت رسول داڑھی نی مبارکباد غالباً پہلی دفعہ لائے ہوئی سن سنت رسول رکھنے تو بعد
माड़ी मुराद जनाब बाणी अंजमन कश्मीर पठवार अदबी संगत बाबाए अदब माड़े उस्ताद मोहतरम सैयद नसीम कोकब साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खतमुन नबिय्यीन। कश्मीर पठवार अदबी संगत ने स्टेज पर हूँ। मैं अपने तमाम जाने वाले की तमाम नाजरीन की खिदमत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह पेश कर रहा हूँ। दोस्तों, आज थी एक साल कबल एक शख्सियत शेरखानी की दुनिया विच बड़ा नाम पैदा किया। असां को जुदा हुई हुई शख्सियत माड़ी मुराद हाफिज मजहर हुसैन मरहूम। अल्लाह ताला उनकी अपनी जवारी रहमती जगह अता फरमाए। ऐसी शख्सियत बहुत घट होनी है दुनिया पर जेड़े एक अपना मनफरिद अंदाज की नीति दुनिया पर इसने उन्होंने उस अंदाज की लोग गटोर में बड़ी पुरदर्द आवाज और पुरसोज अंदाज वाली ये शख्सियत जिन्हें की चाहने ले आज भी उस अंदाज याद कर रहे हैं। इस शख्स बड़ा अरूज तकिया, अल्लाह ताला बड़ा अरूज दिता अपने एक अलग अंदाज इस बंदे की। और खासकर इस बंदे ने बहुत बड़ा कारनामा है। आरिफाना कलाम सैफुल मलूक की बड़े दिलकश अंदाज नई नस्ल तक पहुंचाया और नई नस्ल बड़े जोश और जज्बे नाल सैफुल मलूक की सुनिया। अब साहब बड़े अंदाज दिते इस कलाम की और नई नस्ल तक उसकी बड़े नए अंदाज पहुंचाया। अल्लाह ताला उन्होंने कब्र तक अशर तक तमाम मंजिल आसान फरमाए। मैं जितने भी उन्होंने चाहने वाले कश्मीर पठवार या यूके जिथे भी है उन्होंने तहजीयत हज़ारे अफसोस और बिलखसूस अहले खाना नाल हज़ारे अफसोस करना। दुनिया इसने बिच इसका निज़ाम इस किस्म ना अल्लाह ताला उनकी दिमाग और दिल में इस कदर रोशनी अता की सी कि वो ज़ाहिरी बेनाई उस बंदे की कदर रुकावट नहीं बनी। बहरहाल ये दुनिया है तो इस ये गल आखसां कि वक्खो वक्ख तकदीर दे घेर अंदर संगी राय आयात विच आर सुट्टे बैठे कुछ रूपोश जमीन थले कुछ लेखा समंदरों पार सुट्टे कुछ विच निगाहों पर मिलन ना ही खबर की तकदीर ने खार सुट्टे कुछ अजल ने मारे नसीम को कुछ अथे आयात ने मार सुट्टे। वस्सलाम दोस्तों, अल्लाह ताला हाफिज साहब की अपनी जवारी रहमती जगह अता फरमाए और उन्हें चाहने लगी सब्र अता फरमाए। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी बिल्कुल ये गल जी। कुछ अजल ने मारे नसीम कोकब कुछ अथे आयाती ने मार सुटे। इस तो बाद दोस्तों तुसां की दसने कि कखड़े ग्रां दा रहने वाला वैसे हाफिज मजहर साहब जेड़े लोग शेर सुखन नाल दिलचस्पी रखने हाफिज मजहर मरहूम मगफूर ने नाए तो ना वाकुफ होने यह गल हो नहीं सकनी। मैं ऐसे ऐसे दीवाने भी तके जिन्हें कि शेर नाल कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन हाफिज मजहर साहब की मैं सुनना तके। साड़ियाँ औरतां हाफिज मजहर साहब ने की सुनिया, यानी उन्होंने आवाज़ ने विच अल्लाह ताला ऐसा सोज और ऐसा दर्द दिता सा कि वो जनाब जोड़ा भी कोई अहले दिल और अहले दर्द आदमी वै वो जनाब जो जाना वै तो आवाज़ आई जाए तो खाली तो सुनन पैना सर ये बंदा क्या बना। इसना ना कहा उसने वो कैसट
ਉਸਨੇ ਉਹ CD ਕਈ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਣਨੇ ਸੇ। ਕਖੜੇ ਗਰਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਫਜ਼, ਲਾ ਕੇ ਅੱਗਾ ਤਖੱਲਸ ਦੀਵਾਨਾ ਆਪਣਾ, ਦੱਸਿਆ ਖੋਲ ਜਨੂਨ ਤਮਾਮ ਹਾਫਜ਼। ਸੁਰਗੁਰ ਪੁਰਸੋਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼ ਐ ਦੁਖੀਆ ਕਲਾਮ ਹਾਫਜ਼, ਵਰਕੀ ਕੂਚ ਜਹਾਨ ਥੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਸਤੀ ਯਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮ ਹਾਫਜ਼। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਜਿਸ ਹਸਤੀ ਕੀ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦੇਸਾਂ, ਹਾਫਜ਼ ਮਜ਼ਰ اور راجہ عابد صاحب شیر خوانی نے وچ اے لازم و ملزوم سے۔ میں سمجھنا ہے کہ حافظ مظہر اور نے جتنے پروگرام راجہ عابد اور نال ہوئے یا راجہ عابد اور نے جتنے پروگرام حافظ مظہر اور نے ہوئے، شاید ہی کسی اور شیر خوانے نے لگاتار ایک شیر خوانے نے اتنے پروگرام ہوئے ہوں۔ اور انہاں دوواں جنیاں ثقافت نے وچ ایک بہت اہم کردار کہ انہاں دی وجہ تو سنیور لوکاں وچ بہت اضافہ ہویا۔ سیف الملوک وچ جدت آنے والے، سیف الملوک کلام ہوا لیکن اس کی مختلف طرزاں وچ پیش کرنے والے یہ دوئے جنے سے، نہ دا اس تو بعد کوئی ہو سی تے نہ اس تو پہلوں کوئی ہویا۔ تے راجہ عابد صاحب آف مان کرا انہوں کی دعوت دیسا کہ حافظ مظہر صاحب نے حوالے نال چند گلاں اور انہوں نے یاد نے وچ کوئی سخن اور کوئی سیف الملوک تے جی راجہ عابد صاحب آف مان کرا جی۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، جتھے بھی سارے پیار محبت والے وسنے ہو بیرون ممالک یا اپنے ملک اللہ تعالیٰ تساں سارے کی حفظ و امان وچ رکھا ہے، تو میری طرفوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں کچھ سنگیاں نے بڑے فون آئے، باہروں بھی آئے، باہر ممالک تو بھی آئے، اتھوں بھی دوستاں بابا محبت نے اظہار کیتے، افسوس نے بھی اظہار کیتے۔ میری مراد ہے کہ مئی نہ مہینہ آیا، رمضان شریف نہ مہینہ آیا، بابرکت مہینہ، اس مہینے وچ 21 مئی نو حافظ مظہر مرحوم سفر کیتا سا۔ تو دوستاں بابا آخیا جی کہ سال پورا ہو گیا تو تساں یاد تازہ کرو۔ یاداں تو ویسے بھی ٹکیاں رہنیاں، بندہ فنکار کدوں مرنا، فن تو زندہ ہی رہنا، جس چر زندہ دنیا ہی آئے، دنیا کا نظام آ۔ انہوں نے محبت کی مد نظر رکھی کہ بالخصوص کشمیر پٹھوار ادبی سنگت چینل جڑا انہوں نے بڑی محبت نہ اظہار کیتا، بڑے خلوص نہ اظہار کیتا کہ ضرور جڑا نا تساں ایک سال گزریا، پورا سال ہو گیا، تو ظاہر ہے میرے نال اس نے زیادہ وابستگی سی۔ میں جتنے بھی دوست میں نہ کہ نہ چونکہ اس نہ کہنے وچ مشکلات پیدا ہو جاسی، جتنے بھی بیرونی ممالک یا اتھے جتھے بھی میرے پیار والے، سارے پیار والے، حافظ مظہر نے پیار والے سارے آگے میں اپیل کرنا کہ بابرکت مہینہ آیا، کم از کم اور نہیں تو شامی افطارین ٹائم یا جمعراتی دن یا جمعے نے دن بھی الحمد شریف ایک باری، ترے باری کلو شریف درود پاک پڑھی کے اول آخر تو اس نے روح کی بخشو، یہ اصا دے سکنے ہیں جہاں لئی، اور تو کوئی نہ دے سکنے۔ تو میں دعا کرنا اللہ پاک اس بابرکت مہینے تو پھیل جتنے بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات نبی نے کلمہ پڑھنے والے بھی جنہوں نے کوئی دعا منگنے والا نہیں، انہوں نے خاطر بھی دعا منگنے آ، بالخصوص حافظ مظہر واسطے دعا کرنے اللہ پاک اپنے حبیب نے صدقہ اس نے اگلے منزلہ آسان فرمایا، درجات بلند کرایا تو قبر کی منور فرمایا۔ ان کوئی دو چار گلاں میں صرف کرساں چونکہ زیادہ لمبی رمضان آ، میں تساں کی زحمت نہ دینا، تے ایک دو شعر اس نے محبت ہی لکھے، اس بڑا سفر کیتا مارے نال، تے جنازے پر بھی میں ایک دو گلاں کیتیاں سی اس طرح اس حوالے نال۔ تو میں پھر سارے کا دعا گو ہاں کہ اللہ تعالیٰ تساں کی سارے کی اس وبا جڑی پھیلی بھی کرونا اس تو بھی محفوظ رکھا ہے، تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ سے تو تندرستی عطا کرے، سارے کیتا ایمان نی دولت نصیب کرے۔ تو میں
दो एक शेर पढ़सा इस तरह है कि हाफज मजर मौसीकी दे फन अंदर ते सुरा गुरां नाल वक्त गुजार गया सामईन दे दिलां ते राज कीता ऐसी छेड़ प्यार दी तार गया जिचर फन है रवेगा फन जिंदा जिचर फन है रवेगा नाम जिंदा सुरा गुरा नाल सोज निखार गया बरकत वाला महीना फिदा मिलिया मुल्के अदम वाल डारियां मार गया मेरे नाल बहु लंबा सी सफर होया अंदर फन इस मजर फनकार दासी ऐले ज़ौक़ सन खुशी संग दाद देंदे ऐले ज़ौक़ सुन खुशी संग दाद देंदे जदू दर्द भरियां आवाज़ां मारदा सी रखदा सुर दी खास पहचान यारो बोली सोच दे नाल निखारदा सी रखदा सुर दी खास पहचान यारो बोल सुर दे नाल निखारदा सी दुनिया फानी नू छोड़ फिदा टुरिया हुक्म इयो बस रब गफार दा सी। दोस्तों सारे टुरी जाना जितने भी सारे नाल ने दोस्ते जेड़े बुजुर्ग सफर करी गए सारे फन च रही के अपना अपना एक किरदार अपना अपना रोल अदा करी गए ये दुनिया ही है दुनिया की स्क्रीन तक जरा भी रोल अदा सी अच्छे रोल लोग याद कर सन दो चार बोल सफर मलूक वजन ने जेड़े में लिखे हुए उस तो बाद फिर मैं इजाजत के साथ दुआया कलमात नाल ही कि विछड़ जाए जा दिल दा जानी ओ विछड़ जाए जा दिल दा जानी ते जीना फिर की जीना हर किसे इस दुनिया अंदर ते मौत प्याला पीना ते सज्जन साडा प्यारा भाई ते मौत पाई जुदाई इस गम अंदर मैं नहीं रोंदा ते रोंदी पई खुदाई ते जा सजना हुण रब राखाई वो इथे किसने साथ निभाना ते तू अज चलिया ते कल असावी ते तेरे पिछे आना ते दुआया कलमाते के सबर देवी इस कुंबे ताई ओ सबर देवी इस कुंबे ताई ओ करी कबूल दुआवा कब्र मुनव्वर करी खुदाया असी रो रो अर्ज सुना तो मैं फिर दुआ करना है जितने भी मुहब्बत नाल इस फन नाल मुहब्बत रखने हो हाफज नी रूह नाल जेड़ी मुहब्बत करने हो ते असा नाल जेड़े प्यार मुहब्बत करने हो जिथा जिथा वसनीक हो जिथा वसने हो पे अल्लाह तुसा की शाद आबाद रखा है अपनी ज़ो मान च रखा है इस वबा तो महफूज रखा है अल्लाह ईमान नी सलामती दा है तो तुसा अगे फिर अपील माड़ी यही है कि अपने जान वाले साथियों की कदे भी नहीं भुली ना तो ना भुली सकने असा लोग ते तुसा दुआ करया वे बाबरकत महीने च उसने वास्ते भी कुल मुसलमाना कुल मोमिनीन मोमनात वास्ते
اللہ پاک بالخصوص حافظ مظہر نے درجات بلند کرا ہے، اس نے قبر میں منزلہ آسان کرا ہے، تو قبر کی روشن تو منور کرا ہے۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔ جی ناظرین، راجہ عابد صاحب نے خیالات نے اظہار سنے سامنے۔ اس تو بعد ایک ایسی ہستی انتہائی شریف النفس، اہل علم، اہل ادب اور بڑی نامور ہستی حاجی غلام رسول عباسی صاحب، جڑے کہ حافظ مظہر صاحب نے ہم اثر سے اور گاہ بگاہ ان دونوں نے پروگرام انعقاد ہونے سے، لوگ ان دونوں کو بھی پسند کرنے سے، میں دعوت دیسا جناب حاجی غلام رسول عباسی صاحب کہ وہ ناظرین نے سامنے زیر اہتمام انجمن کشمیر پٹھوار ادبی سنگت و پیج کشمیر پٹھوار ادبی سنگت اپنے خیالات نہ اظہار کرن۔ حاجی غلام رسول عباسی صاحب مظہر صاحب ایک پٹھواری بہت بڑا نام سی، پٹھواری ادب یہ جڑا پٹھواری کلچر ہے، اس کی بہت بڑا عروج دیتا حافظ مظہر صاحب جنہاں تعلق علاقہ ککھڑا مظہر علاقہ سے۔ اصل دلی دعا کرنے ہیں کہ اللہ پاک حافظ مظہر صاحب کی جنت الفردوسی جگہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنے حبیب نبی کریم نے صدقہ اس ماہ رمضان نے صدقہ حافظ صاحب نے قبر منور فرمان۔ اس نے نال دوستو یہ جڑا پٹھواری کلچر ہے، اس نے جڑے مجد سے اگر ان بندے کی نہ یاد کیتا جاتے بھی ستم ظریفی اسی۔ میری مراد کی راجہ خوشحال صاحب تعلق کرپے نال اس فن نے مجھے یہ دنیا فاڑی چھوڑ گئی، اللہ پاک انہوں کی بھی جنت الفردوسی جگہ عطا فرمان۔ حافظ سمندر صاحب بہت بڑا نام سی۔ چودھری محمد اکرم صاحب تعلق منکیالہ نال۔ میرے دادا استاد جناب قاضی عبدالواحد صاحب تعلق نور بصرے نال۔ فضل داد چلہ صاحب جنہ کی اس فاڑی گر سرنا بادشاہ منیا گیا۔ جناب فضل حسین صاحب تعلق علی پور نال۔ بابا رضا شاہ صاحب، سائن سلطان صاحب تعلق کاؤٹا دوبیرہ نال۔ راجہ یعقوب صاحب تعلق جنجور کاؤٹا نال۔ ماسٹر یاسین صاحب تعلق مانکرا نال۔ صوفی محمد عارف صاحب، ملک صدیق اوان صاحب، راجہ بوٹا صاحب، قاضی احسان صاحب، راجہ عبدالفام تعلق مٹور نال۔ اے الطاف تعلق بیول نال۔ یہ لوگ اس فن نے بادشاہ لوگ سے جڑے یہ دنیا فاڑی چھوڑ کے چلے گی۔ اصل دعا کرنے ہیں کہ اللہ پاک انہاں کی جنت الفردوسی جگہ عطا فرمان، قبر منور فرمان، ماہ رمضان شریف نے صدقہ۔ دوستو رہنا ادھر کسے نہیں، جانا سایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت نہ ذائقہ چکھنا۔ یہ گل ایک الگ ہی ہے، آنے کی ترتیب ہے، پہلے بڑا پرا ایسی، اس تو بعد نکاح، اس تو بعد یہ ترتیب ہی ہے۔ جانے کی دوستو کوئی ترتیب ہے، کہتا موت جڑا سب تو چھوٹا ہے اس سے پہلے آ گیا۔ اس واسطے یہ جڑا سا نا سبھی سلطان مئو صاحب سرکار فرمایا سا کہ جو دم غافل سو دم کافر، بھائی ہر ایک سانس اس نے یاد بھی اگر گزرے تو وہ زندگی ہے۔ جس طرح کی عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ سرکار آخیا سن بھائی جی جی آخر مرنا بندے، جی جی آخر مرنا بندے، کیا پیچھے کیا اگے، پر ریت پریت تیری وچ مویا پتہ سجن نوں لگے۔ زندگی وہ زندگی ہے کہ یہ دنیا چھوڑا ہے بندہ تے پیچھے اگر کوئی چنگیا لفظ یاد نہیں نہ کرنا تے برے لفظ بھی یاد نہ کرے۔ اس واسطے دوستو اس زندگی کی غنیمت سمجھو۔ حافظ مظہر صاحب ایک بہت بڑا نام سی، درد نے بادشاہ
ہر پٹھواری اور کشمیر نہ جڑا بندہ ہے ڈسٹرکٹ کوٹلی آزاد کشمیر اور ڈسٹرکٹ میرپور تحصیل سینسا پٹھوار نے جلم دور اور جڑا ایریا ہر پٹھوار نے بندے دی دل دی دھڑکن حافظ مدر آف ککڑا اللہ پاک جنت الفردوس کی جگہ عطا فرما. اور سیرت صاحب نے ایک شعر سی بڑا پرانا شعر ہے کہ کوئی بندہ جب اگر پردیس ہی جائے نا تو امید 19 سال بعد ایسی 2 سال بعد ایسی 5 سال بعد ایسی ملکات ایسی امید تے دنیا قائم ہے ملکات ہوئی گئی سی. پر سیرت صاحب آنے بھائی زندگی ہاتھاں نال گچھی تے قبراں تے مٹی پا انہاں دی ملنے دی امید نہیں رہی. سیرت صاحب نے بڑا پرانا شعر سی کہ جڑے وچ پردیس تے آ رہے ہوندے سجن آن ملدے گل لا کے تے کر کے وعدے تسلیاں ٹور دیندے کدو کر سو ملاقات مڑے آ کے تے زندگی ہوے تے وچھڑے ملی رہندے رب میل کراندا کرے آ کے تے دور گیا دی سیرتا ڈھیکی ہوندی کوئی نیڑی کدا ہتھے دفنا کے تے. میاں صاحب سرکار فرمایا سی وہ بوکے بوکے مٹی باندھے اے جلے قبر جو میت رکھنے نا اوپر پڑیاں رکھی تے پھر آنے پہ تھا پر روڑے رکھو پھر گارا مارنے میں کوئی سراخ نہ رہی بچائے تے پھر آواز دینے میں جنہ سواب نہیں خاطر ہتھا نا مٹی پانی مٹی پاؤ. تے میاں صاحب سرکار آنے میں بوکے بوکے مٹی پاندے کر دے ٹھہری اچھیرا پڑ درود گھراں ول جاندے تے مڑ نہیں پاندے پھیرا. مگر شکاری کرے تیاری باہر چرندے ہارنا جو چڑھیا اس ٹہنا اوڑک تے جو جمیا اس مرنا. تے میاں صاحب آنے وقت کوئی وسا نہیں سا آئے دا مان ایدا کی کرنا جس جسے نو چھنڈ چھنڈ رکھنا ہے تے خاک ہی اندر وج ترنا. تے دوستو میری آج جانے اپیل ہے یہ جڑے بھی میں نہ کہندے انہاں وچ سازی حضرات بھی جڑے ساڑی نالو بچھڑ گئے. جناب راجہ خوشحال صاحب جنہیں کم شروع کیتا حافظ مکرم صاحب سے ستار نواز صاحب تو پہلے جنہیں شیرہ برستار بجائے اللہ پاک انہوں نے قبر منور فرمان. تے چاچا سردار صاحب کڑا نواز وہ بھی کرپیڑا انہوں نے تعلق سی اللہ پاک انہوں نے بھی جنت ہے. عبد الرحمان بہت بڑا نام ستار نوازاں. محمد حفیظ چکے والا بہت بڑا نام. سائی سوار صاحب تعلق پجاڑ کا اٹھانا بہت بڑا نام. استاد فضل صاحب تعلق کا اٹھانا محمد حفیظ چکے والے نے استاد صاحب ستار نواز. یہ لوگ فضلائی کڑا نواز احمد کڑا نواز جاوید جیدی کڑا نواز اخلاقی کا فیض عبدالحفیظ بابر نے کڑا نواز سی جڑا پروگرام وچ فوت ہویا سی. یہ لوگ اللہ پاک انہاں کی جنت الفردوس کی جگہ عطا فرمان. جڑا بھی اس فن نال تعلق رکھنا سا اس دنیا چھوڑ کے چلا گیا اللہ پاک اس کی جنت ایجاد ہے. دوستو تے جڑا بھی مسلمان برا حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آئیں زندہ کی اس دنیا چھوڑ کے چلا گیا اصل دعا گو ہیں کہ اللہ پاک اس نے صغیر کبیر گناہ معاف فرما کے جنت الفردوس اعلی مقام عطا فرما. تے اے جڑے دوست کشمیر پٹھوار ادبی سنگت نے انہاں دی کوششاں کاوشاں غیر دیار بھی رہ گئی تے راجہ شہزاد صاحب کی آج بھی اس گل مجبور کی تاکہ جڑے اس فن نال تعلق رکھنے والے اس دنیا تو چلے گی کم از کم انہاں کی یاد کریے. جس نے منہ تو کوئی دوا نکلی جس نے منہ تو آمین نکلی شاید کسی دی آمین نکلنے نال انہیں جاڑیا جانا مشکل آسان ہو جائیں. تے اساں دعا کرنے ہاں کہ اللہ پاک انہاں کی جنت الفردوس کی جگہ عطا فرمان. اللہ پاک انہوں نے صغیر کبیر گناہ معاف فرمان. حاجی غلام رسول عباسی صاحب نے خیالات نے اظہار تساں نے سامنے. اس تو بعد جس طرح راجہ عابد صاحب اور حافظ مظہر صاحب نے پروگرام لوگ پسند کرنے سے اسی طریقے نال ایک اور ہستی ماڑا مقصد شہزادہ کشمیر راجہ عبدالحفیظ بابر صاحب اور حافظ مظہر صاحب یہ بھی ایک ایسی جوڑی سی کہ دونوں جنیاں نی طرز ادائیگی لے برابر اور صحیح
عوام کی سنی اور لوگوں کی محظوظ کرنے سے۔ راجہ حفیظ صاحب کو پوچھا کہ جیسا تساں حافظ صاحب نال پروگرام کرنے سے ہو، کیا محسوس کرنے سے ہو کہ آیا انہوں نال پروگرام کرنے تساں تنگ ہوئی تا پروگرام کرنے سے ہو، مجبور ہوئی جانے سے ہو، یا جناب تساں صحیح خوشی نال دل کھولی تا پروگرام کرنے سے، محظوظ ہونے سے اور لوگوں کی بھی محظوظ کرنے سے ہو؟ تو جی راجہ عبدالحفیظ بابر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے دوستاں بھراواں کی ماڑی طرفوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جڑے ایک دیش پردیش نے اندر ہو، جڑے ساڑی ثقافت نال محبت پیار رکھنے ہو، اساں کی سننے والے ہو، چاہنے والے ہو، جتھا جتھا تک سننے ہو، اللہ پاک سو سارے کی شاد و آباد رکھن۔ بڑا بابرکت مہینہ رمضان شریف نا بابرکت لمحات، اللہ پاک اساں کی استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمان، ہمت دین، ساڑے ٹوٹے پھٹے عمل جڑے اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول کرن۔ برگی صاحب جس طرح تساں پوچھیا کہ حافظ صاحب نے بارے وچ، رمضان شریف نے بابرکت مہینے نے اندر انہاں یہ فانی دنیا چھوڑی، اور انہاں نال ساڑے پائی اج تو 9-10 سال پہلے پاپو راجہ ارشاد صاحب، اللہ پاک انہوں کی بھی اپنی جوار رحمتی جگہ عطا فرمان۔ حافظ مدر صاحب شیرخوانی نے فیلڈ نے اندر ہر بندہ اس چیز تو بخوبی واقف آ کہ انہوں کی درد نہ رائی ہونے نہ لقب ملیا۔ میں دعا گو ہوں جی بانی فن راجہ خوشحال صاحب، اللہ پاک انہوں یہ قبر نہیں منزلہ آسان فرمان۔ ماڑے پردادا استاد قاضی عبدالواحد صاحب جڑے راجہ خوشحال صاحب نے شاگرد سے، اللہ پاک انہوں نے بھی قبر نہیں منزلہ آسان فرمان۔ تے حافظ مدر صاحب نال برکی صاحب جس ویلے کو محفل ہونی سی تو یقین کرو کہ بڑا لطف ہونا سا، اس واسطے کہ انہوں نے اندر ایک کوالٹی سی کہ ہوئی سکنا 40 سال پہلے کوئی شعر پڑھیا ہویا، راتی محفل ہوئی تو اس وچوں وہ 40 سال پہلے والا شعر اگر انہوں پھر پڑھیا تو یہ محسوس ہویا کہ لکھنے والے انہیں لکھیا تو انہیں انہیں پہلی باری پڑھیا۔ اتنی تاثیر سی، اتنا درد سا، تا انہوں درد نہ رائی اخوایا۔ تو اساں کی تقریباً ہر انہوں نے محفلہ وچ ویسے بھی سجے پسے جڑے تو ہون بھی بزرگ بیٹھے ہوئے جنہوں کی 40-50 سال اس فیلڈ ہی ہوئی گئے، انہوں نے متحد جس ویلے بندہ بیٹھا ہونا تو بندہ بہت سوکھا رہنا، کیونکہ بڑے نہیں رہبری وچ انہوں نے پیچھے پیچھے بندہ ٹرنا ہونا۔ تو حافظ مدر صاحب تو پھر تساں کی پتہ کہ جس ویلے بھی انہوں کوئی چیز پیش کی تو یقین کرو کہ راتی آپ کی لطف آیا تو ہوئی سکنا پھر آپ بھی کوئی چیز ہو، کیونکہ راہ ہونا نا، راہ لبنا رہنا نا، تو ہوئی سکنا آپ بھی کوئی ایسی آواز راتی نکلی گئی کہ جیڑی کوئی پہلے یا کوئی میں ہوئی سکنا عام روٹین جس طرح نہ نکلی ہوئے، اتنی انہوں نے اندر اللہ پاک نے اتنی انہوں کی یہ عطا کی ہوئی سی۔ تو بابرکت مہینے وچ فانی دنیا انہوں چھوڑی، یہ اس چیز کی گواہی ہے۔ تو اساں دعا گو بھی ہیں جی کہ اللہ پاک انہوں نے وہ جان چنگا کرن۔ پٹواری ثقافت نے اندر ایک بہت بڑا اخلاء انہوں نے وجہ تو پیدا ہویا، کیونکہ انہوں نے اس فیلڈ وچ اشنے تو بعد بہت سارے علاقیاں وچ بالخصوص سیف الملوک دیاں طرزاں دی وجہ تو بھی شیرخوانی پہنچی، کیونکہ کئیوں کی شعرانی ساڑا سمجھنے سی، کوئی گیت غزل سننا سا، پھر آہستہ آہستہ اس نے توجہ، کیونکہ اگر ایک بندہ 5 کلو وزن چاہیے نا تو اس کی جے ایک من چواس ہو تو نہیں چاہیے سکنا، لیکن آہستہ آہستہ اس کی ریاست ہونی رہے تو ہوئی سکنا ایک جڑا 5 سیر چاہے ہفتے بعد ہوئی سکنا 10 سیر چاہیے نا۔ اللہ پاک اساں یہ دعا کرساں جی کہ اللہ پاک انہوں نے جان چنگا کرن۔ 2-3 ایک بول میں سیف الملوک نے انہوں نے یاد نے اندر پیش کرنا، اور ساڑے مرحوم پائی پاپو ارشاد صاحب وہ بھی رمضان شریف نے مہینے چ فانی دنیا چھوڑی گئے سی، انہوں نے یاد نے اندر ہی 2-3 بول سیف الملوک نے پیش کرساں۔ کسا فقیر لکھیا کہ
ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਦਿਲ ਦਾਰ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਅਸਾਡਾ ਅਹਿਮਦ ਯਾਰਾ ਟਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਮਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਡਾਡਾ ਅਹਿਮਦ ਯਾਰਾ ਟਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਮਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਡਾਡਾ ਟੁਰ ਗਏ ਯਾਰ ਜੁਦਾਈਆਂ ਪਾ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਯਾਰ ਜੁਦਾਈਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕਰ ਗਏ ਲੁਗੀਆਂ ਜਾਵਾਂ ਅਹਿਮਦ ਯਾਰਾ ਸਜਣਾ ਵਾਲਾ ਮਾਣ ਹੋਂਦਾ ਵਿੱਚ ਬਾਵਾਂ ਅਹਿਮਦ ਯਾਰਾ ਸਜਣਾ ਵਾਲਾ ਮਾਣ ਹੋਂਦਾ ਵਿੱਚ ਬਾਵਾਂ ਸੋ ਜੋੜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਡਿੱਠੇ ਸੋ ਜੋੜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਡਿੱਠੇ ਆਖਰ ਵਿਥਾਂ ਪਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਝ ਇੱਕ ਪਲ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਯਾਦ ਨਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਝ ਇੱਕ ਪਲ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਯਾਦ ਨਾ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹਾਫਿਜ਼ ਮਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਗੇ ਲੁਕਮਾ ਅਜਲ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਫਰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੁਕਮਾ ਅਜਲ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਫਰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਐਦ ਤੇ ਗੋਇਆ ਜ਼ਮਾਨਾ ਖਾ ਗਈ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਮਰਮ ਲਾਣ ਵਾਲਾ ਪੁਰ ਕੈਫ ਪੁਰ ਸੋਜ਼ ਤਰਾਨਾ ਖਾ ਗਈ ਹਾਏ ਦਰਦ ਗਹਿਰਾਈ ਅੱਜ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਰਾਏ ਅਦਮ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਰਵਾਨਾ ਖਾ ਗਈ ਆਲਮ ਫਨੇ ਮੌਸੀਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਮੌਤ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਜ਼ਰ ਦੀਵਾਨਾ ਖਾ ਗਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਬਕ ਅਮੋਜ਼ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਆਣੇ ਇਹ ਸਰਾ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਚੰਦ ਦਿਨ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਲੀ ਕਈ ਆਏ ਮੁਸਾਫਰ ਚੰਦ ਘੜੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਐ ਮੁਸਾਫਰ ਨਾ ਮੰਜ਼ਲ ਨੂੰ ਗੁੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ ਜੋਬਨ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ੌਕਤ ਸ਼ਾਨ ਖਾਲੀ ਰਹਿਸੀ ਯਾਦ ਫਿਰਾ ਕੇ ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ ਤੇਰਾ ਆਨ ਖਾਲੀ ਤੇਰਾ ਜਾਨ ਖਾਲੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ कश्मीर पठवार अदबी संगत आली जितनी सारी टीम हो साढ़े भाई राजा शहजाद साहब राजा हसन अख्तर साहब बारी यूके होने बरकी साहब तुसां ने खसूसी मेहरबानी साढ़े भाई राजा अंसर साहब तुसां ने जी खसूसी मेहरबानी तुसां भी टाइम कढ़िया विछड़न वाले दियां यादां ताज़ा होई गईयां तो इंशाअल्लाह विछड़न वाले असां की जब तक असां जीने हाँ इंशाअल्लाह असां की याद रसन अल्लाह पाक सारे ने हाल तरिया मुकरम फरमान बहुत मेहरबानी शुक्रिया साढ़े हुण बड़े प्यारे जे संगी रहने तो ज़्यादातर यूके विच लेकिन साल ने विच जिसलै कोई एक अद फेरा कश्मीर न बने अपनी यादां महफिलां ने विच अपने जिक्र छोड़ी तो जाने कोरोना वबा की वजह तो जिथा बेशुमार जिंदगी ने मामलात डिस्टर्ब होए उत्थे बेशुमार लोगों ने प्रोग्राम और शौक भी डिस्टर्ब हुए। ये सारे दोस्त इंग्लैंड च छुट्टी करी तो अशने कश्मीर च रेस्ट करने आस्ते लेकिन मुझे इत्थे अशने से तो मिगी ये पता है जनाब कि उन्हें के अपने वालदेन कोल अपने संगियां दोस्तों को और अपने भैरों भरावां को वक्त गुजारने का वक्त बड़ा घट मिलता होना सा तो जेडे 4 दिन से चार प्रोग्राम करे चंगियां यादां अपनी छोटी तो मूड़ी जनाब वापस बरतानिया जाने से हाफिज मदर साहब ने हवाले नाल जिहड़ा ताज़ीती रैफरेंस है उसने विच
उन्हें कि मैं शिरकत की दावत देना जनाब राजा सादत कियानी साहब। हाफिज मदर साहब ने इस ताज़ीती रेफरेंस से अपने ख्यालात में इज़हार करो। राजा सादत कियानी साहब जी, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे संगिया दोस्तों की खिदमत में ऐज़ान अस्सलाम अर्ज़ा जी। तो उस तो बाद बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब शौकत बरकी साहब, कश्मीर पठवार अदबी संगत ने सीनियर रहनुमा, बड़ी मेहरबानी तुसां जनाब जिहड़ा तुसां मोहतरम जनाब मारूमा मगफूर हाफिज मदर साहब ने ताज़ीती रेफरेंस के हवाले नाल गल कीती। ते अल्लाह पाक मोहतरम जनाब हाफिज मदर साहब की अपनी जवारे रहमत जगह अनायत फरमान जी, जन्नत अल फरदौस विच आला वारफा मुकाम अता फरमान। ते तुसां की शाद आबाद रखन। कश्मीर पुठवार अदबी संगत ने जितने भी तकन सुनने वाले संगी दोस्त है सारे की अल्लाह पाक शाद आबाद रखन। बिलखुसूस साढ़े भाई जनाब राजा शहजाद साहब फखरे पनकारी पंजेड़ा कश्मीर पुठवार अदबी संगत ने सरपरस्त आला है, अल्लाह पाक उन्होंने की शाद आबाद रखन जी। उन्होंने कोशिशों तो काविशां इस काफत नाल जुड़ियां रहनियां, इसकी वो प्रमोट करने अपनी मां बोली जबान है साड़ी। ते अल्लाह पाक सारे संगे दोस्तों की शाद आबाद रखन जी। हाफिज मदर साहब बहुत अनमोल हीरे से शिरखानी ने बेताज बादशाह से जी दर्द न सफीर उन्होंने आख्या जाना सी। ते बिलखसूस हो हजूर आरफे खड़ी न कलाम उन्होंने बड़े प्यारे अंदाज में पेश किया, बड़े दर्द नाल उन्होंने पेश किया, जिस हवाले नाल उन्होंने की हर जगह सुनिया जाना सी। ते हर जगह भी उन्होंने की पसंद करने से बंदे यूरोप पाकिस्तान भी उन्होंने पसंद किया जाना सी, सुनिया जाना सी। तो सारी दुआ है अल्लाह पाक उन्होंने की अपनी जवारे रहमत जगह अनायत फरमान जी। ते कश्मीर पठवार अदबी संगत ने जितने भी मेम्बरान ने सारे के अल्लाह पाक शाद आबाद रखन। ये भी अपनी बड़ी मेहनत कर रहे हैं जी, अपने इस कल्चर की ना भी बहुत ज्यादा प्रमोट करने। अल्लाह पाक सारे की शाद आबाद रखन। उनमें एक शेर तुसा की सुनासा हाफिज साहब ने याद दी कि कदी ऐसा भी होवे तू आ जावे, अल्लाह कसम इस दिल नो करार आवे, अस्ती खिजा रसीता ने बाग जागन दिल वीरान विच मुड़ के बहार आवे। आखा साफ अतियार ख्यालां नू मैं गौशा दिल विच कोई खबरदार आवे, ये सब दिल भुलान ने किसे अनवर सजना आवेगा कि में इतबार आवे। अल्लाह सुनने वाला जी यार जिंदा तो सबूत बाकी। नाजरीन, राजा साईं जहांगीर जंगी साहब जेड़े के हाफिज मदर साहब ने एक बड़े करीबी तल्लकदार कराबतदार और बड़े चंगे संगी से हाफिज मदर साहब ने राजा साईं जहांगीर जंगी साहब मुख्तलिफ प्रोग्रामों ने विच इतफाक होया, अपनी अखीं नाल तकिया कि जिस तरह हाफिज मदर साहब की लोग फरमाइश करना जी कि हाफिज साहब फलाना शेर आसा के सुनाओ, इस तरह हाफिज साहब भी साईं जहांगीर जंगी साहब की फरमाइश करी तो उन्हें क्या रहने से जनाब कि जंगी साहब आए शेर आसा के सुनाओ। यानी हाफिज साहब ना इतना प्यार सा साईं जहांगीर जंगी साहब नाल। और अगर इस ताज़ीती रेफरेंस ने विच साईं जहांगीर जंगी साहब की असा दावत ना दिया या उन्होंने ख्यालात तुसा नाजरीन तक ना पहुँचा, मैं समझना कि ये प्रोग्राम बिल्कुल ये लाइव ताज़ीती रेफरेंस है अधूराया। तो मैं दावत देना जनाब राजा साईं जहांगीर जंगी साहब कि और नाजरीन ने सामने अपने ख्यालात ना इज़हार करन। साईं जहांगीर जंगी साहब जी। सारे दोस्तों की मेरी तरफों अस्सलाम वालेकुम। पहला नंबर तो बरकी साहब बहुत अच्छा जी काविश करने पे हो, जी कोशिश करने पे हो। हाफिज मदर साहब ने बरसी ने हवाले नाल, बल्कि प्रोग्राम तो अस सारे ना कोई काफ़ी सारा लंबा सा, लेकिन लॉकडाउन की वजह तो हूँ क्या करी सकते हैं। लेकिन यह है कि हाफिज मदर साहब एक शख्सियत से
بے شمار بہت مطلب بے شمار پروگراموں انہوں نے میں مشاعرہ پڑھیا، بے شمار ویسے بھی ملاقاتوں آئیں، تقریباً بہت عرصہ گٹھیاں بھی رہی ہیں، لیکن اس گلے نے انہوں نے پائیا شاید بھی گوایا اور ستارہ والا جنا خالق بھی کہ اصل بیٹھے وقتا گڈی تے گانا فونے لایا نے نا تو انہیں خالی آخیا کہ ادھر فون مکی دیو، اور جلے کاڑے گیا وہ گانا ستارہ بجایا انہوں نے. یعنی کہ طرزاں نے لحاظ نال جتنی طرزاں اس بندے لائیاں سیف الملوک نے میرے خیال کسی بھی نہیں لائیاں. یعنی سور نے لحاظ نال یہ گل آخی سکنے برکی صاحب کہ حافظ مظہر نہ ثانی بھی حافظ مظہر آیا، حافظ مظہر نہ ثانی بھی اور کوئی نہیں ہوئی سکتا. تو دوسرا عید نے موقع اپر ادھر عید ادھر سرکار نے برسی اور انہوں نے بہت بڑا افسوس ہے، اتنی ایک اصا کمی محسوس کر رہے ہیں، اتنی ایک کمی اصا کیا بلکہ پوری ثقافت پٹھوار پوری جتنی یہ ثقافت تھی کشمیری لوگ اور پٹھواری لوگ جتنے تک اس فن کی سونجا جانا حافظ مظہر صاحب نے بہت بہت گھاٹا محسوس کر رہے ہیں، جڑا یہ اتنا بڑا نقصان ہویا کہ جڑا میرے خیال ان پورا ہونا مشکل کیا ناممکن ہے. جی ناظرین، سائیں جہانگیر جنگی صاحب مختصر جا بڑے چنگے لفظاں وچ یعنی سمندر کوزے نے وچ بند کری تے تساں نے سامنے پیش کیتا نے. اس تو بعد ساڑی ایک بڑی اہل علم اور اہل ادب بہت اچھے شعر خوان اور بہت اچھے شخصیت نے مالک اج کل یو کے دیا فضاواں وچ گم سم ہوئے آصف کیانی صاحب بحثیت شعر خوان، انہوں کو اساں پوچھنے ہاں کہ حافظ مظہر صاحب نے حوالے نال تساں نے کیا خیالات ہے؟ تو جی آصف کیانی صاحب جی. کیونکہ ساڑی اس ثقافت واسطے جڑیاں حافظ صاحب نے خدمات ہیں وہ جب تک ساڑی ثقافت زندہ ہے تب تک حافظ صاحب کی کوئی بندہ بھول ہی نہیں سکنا. بلا شبہ ساڑے اس خطہ پٹھوار اور کشمیر نے جڑی مشترکہ ثقافت ہے شیرخانی، اس وچ ایک بہت بڑا نام جس اپنی سوز بھری آواز نال کئی لوگاں نا دل خوش کیتا، اور یقین جانو کہ اس پٹھواری ثقافت کی بڑا عروج بخشیا حافظ صاحب نے. اور کئی شیرخانہ کی انہاں سرگر سکھائے اور کافی سارے خاندان ایسے سے جنہاں نا او اس فن نال وابستہ ہوئی تھے، جنہاں نا او سہارا بنے رہے. اور میں جڑی چیز نوٹ کی تھی، اللہ مغفرت فرمایا حافظ مظہر صاحب نے، انہاں اپنے اس شیرخانی نے عرصہ نے دوران نہ کسے نال ویر رکھیا، نہ کسے نال چھیڑ چھاڑ کی تھی، تے نہ ہی کسے نال عداوت کی تھی. رب نی ذات کی بندے نہیں پتہ نہیں کیڑی ادا پسند آئی جائے تو او بڑا بخشن آ رہا ہے، وہ بانے لوڑنا ہونا انسان کی بخشنے نے. تے شاید حافظ صاحب جڑیاں کئی پریشان لوکاں کی او چیزاں سنائی تو انہاں خوش کیتا، انہاں نے دلہ نہ پار ہولا کیتا نے. اور بحثیت شیرخان ہونے ناتے بے شک وہ نابینا سن، لیکن اس نے باوجود وہ کئیاں کرانا سہارا بنے رہے، اور کئیاں لوکاں کی انہاں یہ سخائیت ہے کسا مقام پر پہنچائی چھوڑیا. تو اللہ تعالیٰ کی انہاں نیاں یہی اداواں چوں کوئی ادا پسند آئی، اور انہاں کی بابرکت رمضان شریف نہ مہینہ ملیا پچھلے سال. رمضان شریف نے مہینے وچ وہ اللہ کی پیارے ہوئے، تو اساں کی بھی سعادت نصیب ہوئی، حافظ صاحب نے جنازے چ بھی شامل ہونے نہیں. حالانکہ رمضان شریف گرمیاں نے روزے سن، اس نے باوجود بھی جڑا انہوں نے جنازہ سی اتھے ہی پتہ لگی گیا سی کہ حافظ مظہر صاحب کیا چیز سن. ماڑے بحثیت شیرخان میں تو انہوں کی اپنے استاداں نی جگہ ہی تکنا وا اور سمجھنا وا،
دو پروگرام حافظ مظہر صاحب نال ہوئے، بڑی محبت نال پیش آئے اور بڑے خلوص نال پیش آئے، اور یقین جانو کہ دلے کرنا سی کہ اپنے شیر چھوڑی تے بہت حافظ ہوراں کی سن لگے پئی ہے، نال شیر بولی نال بہت ہے، انہاں کولوں بہت کچھ سکھیا۔ تے دعا گواں اللہ رب العزت نے بارگاہ وچ کہ اللہ تعالیٰ انہاں کی چنگا جان نصیب کرائے اور اللہ تعالیٰ انہوں نے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمایا۔ اور اے بھی اپیل کرنا کہ دنیا داری وچ چلو بندہ لوگ اچر تک ہی رابطے رکھنے جچر تک بندہ جینا میں، جڑے حافظ صاحب نے چاہنے والی ہو محبت کرنے دے بندے ہو انہوں نے گھرے نہیں کیڑ خبر رکھیا کرو کہ کہڑے حالاں چ انہوں نے اولاد، اگر انہوں کی اللہ نہ کرے کوئی تنگی پریشانی بنے تو اساں ساریاں نا یہ فرض بننا کہ اس موقع پر انہوں نے بھرپور مدد کرنی، چاہے جس حوالے نال بھی ہے۔ باقی یہ بھی پتہ لگا، میں سننا بھی رہا کچھ ریکارڈنگاں وغیرہ، انہوں نے بچہ بھی ماشاءاللہ اس فیلڈ چ آ گیا۔ کوشش کرو اس بچے کی بھی پروموٹ کرنے نہیں، جتنی اس نے پر محنت کری سکنی ہو، جتنا کچھ اپنا فرض ہر بندہ اپنی ڈیوٹی ادا کری سکنا، کوشش کرو اس بچے پر جتنا تساں ٹائم دے سکنے ہو، توجہ دے سکنے ہو۔ میں اللہ رب العزت نے بارگاہ دعا گواں کہ اللہ تعالیٰ اس ساڑے عزیز کی بھی اس فن چ ترقی عطا فرمائے اور اپنے باپ نا نا روشن رکھا ہے، زندہ رکھا ہے۔ فی امان اللہ، انشاءاللہ یہ اپنا زیادہ پیغام لمحہ ہو جاسی تے اساں حافظ صاحب نے حوالے نال کوئی ضروری جڑی گل کرنی سی تساں نے گوش گزار کری چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ تساں ساریاں کی آباد رکھے، اللہ تعالیٰ حافظ مظہر صاحب نے مغفرت فرمایا، اللہ تعالیٰ انہوں نے گھر چ جڑیاں تنگیاں پریشانیاں انہیں دور فرمایا، اور کشمیر پٹھوار ادبی سنگت نہ جڑا ہے سلسلہ ہے میں اس کی بہت پسند کیتا۔ اللہ تعالیٰ اس پیج والوں کی بھی چلانے والوں کی جتنے اس نے ایڈمن ہے، جتنے اس نے محنت کرنے پہ انہوں کی بھی اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے اور کامیابی عطا فرمائے۔ فی امان اللہ۔ جی جناب، تو ہوں جناب اساں ایک حافظ مظہر صاحب نے شاگرد اس یو کے نے وچ شیرخوانی نے دنیا نے وچ ایک اچھا نام ماڑی مراد جناب حافظ مظہر صاحب نے شاگرد حافظ یعقوب صاحب انہوں کی میں دعوت دیسا کہ اج انہوں نے استاد محترم نے برسی اور اے لائیو تعزیتی ریفرنس اس نے انعقاد کیتا گیا، تو اس نے بھی تساں اپنے خیالات نے اظہار کرو۔ تو جی حافظ یعقوب صاحب۔ السلام علیکم جی، ساڑیاں دوستاں پرامانی جڑے کہ کشمیر پٹھوار یا پٹھوار کشمیر ادبی سنگت والے دوست ہے، جتنے بھی انہوں نے مینجمنٹ ٹیم ہے، انہاں ساریاں ایک یہ اساں کی ریکویسٹ کیتی سی کہ سارے دوست اپنے اپنے حصے نے مطابق میرے محترم استاد گرامی جناب حافظ مظہر آف ککھڑا مرحوم سرکار نے یاد چند گلاں جڑیاں اور ریکارڈ کراؤ۔ دعا ہے سب تو پہلے کہ اس ماہ مقدس نے صدقہ اللہ پاک میرے استاد گرامی حافظ مظہر صاحب کی جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام عطا فرمان، اور انہوں نے جتنے پیچھے اہل خانہ ہے، بچے، فیملی جتنی بھی ہے، اللہ پاک انہاں سارے کی شاد آباد رکھے۔ تو دوستو میرے تو علاوہ بھی جتنے بھی اس فیلڈ نال لوگ تعلق رکھنے والے، چاہے وہ شیر خان ہے، چاہے وہ سنیر ہے، چاہے سا زندے وے، وہ اس گل تو ہر میدان وچ، ہر پیڑ وچ، ہر جگہ یہ اقرار کرنے کہ حافظ مظہر صاحب جا فنکار جس کی نہ کہ صرف پٹھوار اور کشمیر وچ سنیا جانا سی، بلکہ پنجابی اور سرائکی نے لوگ بھی اس عظیم فنکار کی سننے سے، اور انہوں نے جڑی بھی چیز گائی ایک مثال قائم کی تھی، انہوں نے منہ چ جڑے لفظ نکلے گئے سمجھو وہ ایک تاریخ بن گئی، اور اللہ تعالیٰ انہوں پر بڑا کرم کیتا سی۔ اور ویسے بھی
آخنے ہونے نہ پہ اللہ تعالیٰ اگر کسی نعمت یا رحمت تو محروم رکھا ہے تو اس نے اسے نہیں وہ کسی اور چیز وچ ایکسٹرا کری کے کسر کٹی چھوڑنے. بے شک انہاں اکھاں نہیں سیاں لیکن میں سمجھنا کہ اساں جہاں اکھاں آلیاں کی بھی وہ بہت کچھ سبق سکھائی کے بہت کچھ دسی تے گئے تے اساں کوشش کر رہے ہیں پہ ایک میں نہیں بلکہ بے شمار انہوں نے فالوور ہے انہوں نے شاگرد بھی ہے تے انہاں کی تکی کے میں تے تقریباً ہر پیڑ ہر محفل ہر جگہ میں اقرار کرنا ہونا کہ میں اگر اس محفل شیرخانی کی سنیا یا پڑھنا صرف واحد ایک شخصیت سی، باقی بھی ہر بندہ اپنی اپنی جائی ماشاءاللہ بہت اچھا، ہر بندے اپنی اپنی بہت محنت کی تھی. بڑے بڑے چنگے فنکار ساڑھے پٹھوار اس دنیا پر آئے بھی ہے، گئے بھی ہے، موجود بھی ہے، لیکن آج بندے نہیں اپنی اپنی پسند ہونی ہے. میری پہلی اور آخری پسند جڑی ہے شیرخوانی نے دنیا وچ وہ صرف میرے استاد محترم جناب حافظ مظہر صاحب سے، میرے وہ آئیڈیل بھی سے، اور میرا سارا ذوق شوق جڑایا وہ صرف اس شخصیت نے وجہ تو. میں دعا کرنا کہ اللہ پاک اس بابرکت مہینے نے صدقہ ہے، کل جمعۃ الوداع بھی آ، اللہ پاک اس بابرکت دن نے صدقہ ہے انہوں نے قبر پر ہزار ہاں نعمتاں رحمتاں نزول عطا فرمان، اور انہوں نے بچیاں پر اللہ پاک خصوصی اپنا کرم فرمائے. تے جتنیاں گلاں کراں اتنیاں کاٹیاں تے ٹائم بڑا ایک مختصر جا میسج سا. جتنے دوست پرا یہ ویڈیو تک سن سو سارے میرے واسطے بھی دعا کرے کہ اللہ پاک اساں کی انہوں نے نقش قدم ہمیں پر چلنے نہیں توفیق عطا فرمائے، اس فن نے خدمت کرنے نہیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اساں اتھے انگلینڈ وچ موجود ہیں، اتنا ٹائم ہی نہ دے سکنے اس فن کی. بہرحال جتنے بھی میرے اور استاد پائیے یا انہاں کی تکی بجی تے شعر بولنے والے وے انہوں نے چاہن والے، انہاں سارے کی اللہ پاک اس فن وچ ترقی دے اور اس فن نی دلوں خدمت کرنے نہیں توفیق عطا فرمائے. تے آخر تے میں جتنے بھی یہ بھرا مڑے کشمیر پٹھوار کشمیر ادبی سنگت والے جتنے بھی اس نے ایڈمن ہے یہ جڑے یہ ویڈیو بناسن انہاں سارے نے بہت بہت شکریہ، بہت نوازش. اللہ پاک انہوں نے ادارے کی قائم دائم رکھا ہے، اللہ پاک ترقی دیں. بہت شکریہ، اللہ حافظ. مختلف شعراء کرام و شیرخوان حضرات اپنے اپنے خیالات نظارت سامنے پیش کیتا. اس تو بعد ایک طبقہ جڑا حافظ مظہر صاحب نال پیار کرن والا، محبت کرن والا، انہاں کی چاہن والا، انہاں کی سنن والا، جنہاں کی اساں سنیو رکھنے ہاں، اس تو انہاں کی بھی دعوت دیساں. لیکن ایک شعر انہاں لوکاں واسطے ہے کہ حافظ مظہر جی تساں دی یاد اندر، حافظ مظہر جی تساں دی یاد اندر، سنگی ساتھی تے یار پرانے روندے، کردے نال سن تساں پیار جیڑے، باج شمع دے مثل پروانے روندے. ہویا بند میخانہ ایک ادب والا، رند ساکی سرائی میخانے روندے، برکی پر خلا نہیں ہو سکدا، ایک زمانے نو رسن زمانے روندے. تے ناظرین، سب تو پہلوں راجہ ناز صاحب جنہاں نا حافظ صاحب نال بڑا چنگا تعلق واسطہ سا، انہاں کی یہ دعوت دیساں. اس تو بعد سردار نسیم کوکب صاحب، سردار زہید صاحب، راجہ غلام تامر صاحب، یہ بھی اپنے اپنے خیالات کا اظہار تساں نے سامنے حافظ مظہر صاحب نے حوالے نال کر سن جی. تو جی راجہ ناز صاحب. برکی صاحب کیا دساں کہ انہوں نے کتنی اچھی زندگی گزری اور کس طرح لائف گزری. وہ تو خطہ پٹھوار کا بلکہ آزاد کشمیر بار خطہ پٹھوار کا پاکستان بار لوگ جڑے شعر و شاعری جڑے تعلق رکھنے سن وہ سارے اس چیز تو جڑا بڑے
دکھی اظہار ہوئے کہ یہ جی شخصیتاں بہت کم پیدا ہوئی ہیں. اگر میں اس خطہ پٹھوار میں اگر اور بھی نامی گرامی نے نام لاؤں تو پھر بھی یہ بھی اچھی بات نہیں ہے جس میں چودھری اکرم صاحب نے بڑے اچھے تعلق سے راجہ گلفام مرحوم اپنا الطاف کافی صدیق عوان لیکن سارے اپنے جب بڑے انہوں نے اپنا اچھا دور گزاریا. لیکن حافظ صاحب نے کیا بات ہے, حافظ صاحب نے جڑی کلام سی جڑے درد سی جڑا سوگ سی سر گر سی وہ میرے خیال بہت کم شاعر پایا جانا سی. اور برکی صاحب میں سچی گل دساں کہ ہماری آخری جڑی ملاقات ہوئی وہ میرے خیال پچھلے سال مارچ نہیں کوئی تاریخ سی, میرے خیال 28 تاریخ سی. اور جڑے محترم میرے بھائی شہزاد صاحب جو یو کے کے وزیر ہے اور راجہ فیاض صاحب, میں انہوں کی مبارکباد دینا اور اس حوالے سے تعارف کرانا چاہنا خطہ پٹھوار لوگوں کی کہ میرے چھوٹے بھائی سن. میں جدوں تھوڑا جہا فیلڈ کی چھوڑی تو چلو ادھر باقی سیاسی دنیا کی طرف میں رخ کیا تو پھر اس جگہ پر راجہ فیاض اور راجہ شہزاد نے اپنا جڑا یہ سر انجام جڑا مطلب سسٹم دیتا اور اس تو بعد انہوں نے اس چیز کی بڑا اجاور کیا. اور جڑی تساں ایک خطہ پٹھوار اور کشمیر نے کشمیری سنگتی ادب نے جڑا ایک پروگرام لائف جاری ساری کیتا کہ جتنے بھی لوگ دنیا فانی تو سفر کرنا جانے انہوں لوگوں کی یاداں تازہ ہونیاں اور اس اس بھی شمار ہو جانے, چلو اصل بھی یاد تازہ ہو جانی. تو میں دعا کرنا کہ حافظ مظہر نے جڑا بیٹا ہے یتیم بچہ آسا اس نے بھی انشاءاللہ میں اپیل کرنا ہے راجہ شہزاد کی اپنا راجہ فیاض کی کہ اس نے خاص خیال رکھا کہ اصل نے بہت بڑے قابل احترام میرے دوست حافظ مظہر صاحب نے بیٹے اور انہوں نے سویا بول جانا سکتے اس نے شفقت ہونی چاہیے, اس نال پیار ہونا چاہیے, محبت ہونا چاہیے. اور اس ماہ رمضان میں صدقے نال انہوں نے پورے خاندان کے اللہ تبارک تعالیٰ صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے اور میرے دوست مظہر بھائی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ تو اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میں خاص کر کے برکی صاحب تھوڑا بھی شکر گزار ہوں. اور پھر اس تو بعد خطہ پٹھوار تو علاوہ آزاد کشمیر نے بھی سرسری سرزمین پر اصل ایک چھوٹا عزیز پائیا راجہ حفیظ بابر اللہ تعالیٰ اس کی بھی زندگی عطا فرمایا کہ اس تو بعد چلو کچھ تھوڑا بہت اج بھی سارا جڑا کنٹیکٹ تھا آزاد کشمیر اور پاکستان کے درمیان اور پٹھوار اور کشمیر میں جڑا تعلق ہے یہ تو دونوں وجہ اج جاری ساری ہے. میں تساں کی سلام پیش کر رہا ہوں اور میں جتنے بھی خطہ پٹھوار نے شیرخان شاعر سب نے شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ انہوں نے سارا ایک پیار محبت کا رشتہ قائم رکھا ہوا. اس جتنے بھی شیرخان راجہ عابد صاحب ہے اور جڑی بڑی بڑی شخصیت ہیں میں کس کا نام لاؤں آج گرام فروز صاحب ہے اور کافی میرے جو سنگیت دوست احباب ہے میں سارے شکریہ ادا کر رہا ہوں اور دعا کرنا اللہ پاک کہ ماہ رمضان صدقے نال یا اللہ تمام اہل دوستوں نے گھروں میں اللہ پاک خیر و بات رکھ انہوں کی جڑی دنیا فانی تو کوشش کر کے اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ تو اعلیٰ مقام عطا فرما. اور برکی صاحب میں یہ بھی آخنا پیا کہ تھوڑا بھی جڑا ایک اس یونی کونسل پنجیرا سزا والی بلکہ ضلع کوٹلی ایک شاعرانہ جڑا شیرخانی بڑا جڑا سنا شعر ہے اور میں دعا کر رہا ہوں کہ میرے بھائی کے اللہ تعالیٰ اور مقام عطا فرمائے. اور خاص کر کے میں راجہ شہزاد اور راجہ فیاض کی پھر پیغام دے سا کہ جتنے بھی خطہ پٹھوار نے اصل سنگی دوست تھے انہوں نے تعلق جاری ساری دے سی اور اصل کی قلبی دلی سکون عطا سی. اور جڑے حافظ صاحب نے بیٹے انہوں نے شفقت اور نال پیار محبت خلوص نال انہوں نے زندگی تو مطلب گزارنی تاکہ اس کی کمی محسوس نہ ہوا کہ میرے ابو تو نہیں رہی ہیں لیکن اس کو کمی نہ پوری کر سکنے لیکن انہوں نے سرا پر انہوں نے ہاتھ ہونا ضروری ہے. اس واسطے ہے کہ وہ یتیم ہے چھوٹا ہے اور اس چاہنے ہیں کہ اس کی بھی صدر ہے فیلڈ اتارا جس طرح کہ انہوں نے والد محترم کی میں آج ہوں کم و بیش میرا خیال 25-30 سال تو پہلے نکالی 1200 پر میں انہوں نے کیا ہے اس پنجیرے سرزمین آتا اس وقت میرا خیال 1200 روپیے نے بھی بڑی ایک ویلیو سی شعر و شاعری نے بھی اتنی بڑی کوئی نہیں لیکن اصل ایک نوجوانوں جڑے اصل کافی لوگ موجود سے سکول پڑھنے سے اصل ایک شوق ہونے سی. اس وقت حافظ مظہر صاحب اور راجہ گلفام صاحب نے درمیان سارا ایک اسٹار تعلق آیا. پھر چودھری اکرم صاحب تشریف لائے, راجہ عابد صاحب لائے, چودھری اکرم مرحوم نے بھی سارے بڑا اچھا تعلق رکھا, راجہ عابد نال سارا گھر تک انہوں نے تعلق ہے. میں انہوں نے شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ انہوں نے اصل پیار محبت اس طرح جائزے رکھا ہوا جس طرح کہ حافظ مظہر مرحوم نے اور راجہ گلفام مرحوم نے بھی تعلق رکھا. اصل بھی کوشش کرساں برکی صاحب کے اصل جڑا خطہ ہے پٹھوار آ اور اصل اس نال پیار آ محبت آ اصل اپنی اولاد بچوں کو بھی یہ تربیت کرنے کہ اس خطہ کی پٹھوار نہ جڑی ادبی سنگت نہ جڑا ایک ساری یاری ہے اس کی جڑا نبھانا
یہ سارے جڑا باقی جڑے نوجوان ہیں انہوں پر بھی فرض ہے. میں برکی صاحب سے گزارش کر سکتا کہ تم ادبی لوگ ہو اور ادبی لوگ ہی اس چیز کی اگر اجاور کر سکنے اس کی اگر زیادہ تک کھلائی سکنے تو میں تم سارے شکریہ ادا کرنا ہوں. تو میں مزید اگا اور مظہر صاحب نے بارے سے کیا انٹرویو دے سکنے ہوں. مظہر صاحب ایک اچھے دوست اللہ تبارک تعالیٰ نے انہوں کی اکھاں تو نپینا کیتا لیکن دل تو دماغ تو اللہ پاک انہوں نے اتنا بڑا مقام دیتا کہ میرا خیال ہے میری سوچ تو بھی باہر گل ہے. وہ خطہ پٹوار کوئی صدیوں بعد کوئی شخصیت پیدا ہوا ہے درد دل رکھنے والا. انہوں نے اندر من نے اندر ایک زبان نے اندر انہوں نے ایک ایسا جادو سی جس جادو نال انہوں نے اپنی فن کی جاور کیتا. پھر پورا خطہ پٹوار نہیں بلکہ پاکستان تک بیرونی ملک تک مطلب انہوں نے لوگوں بڑا سرایا اور آواز انہوں نے سنیا اور لوگوں کا پیار محبت کیا. میرے کو دو لفظ کوئی نہیں کہ میں انہوں نے شکریہ کرنا اللہ پاک. پھر میں دعا کرنا کہ انہوں کی آخرت کی مدد آسان فرمائے اور روز محشر نے بھی انہوں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت اور انہوں نے جھنڈے سائے تلے انہوں کی جگہ نصیب فرمائے اور قبر بھی اللہ پاک انہوں کی جنت علم کا عطا فرمائے اور گھر والے صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے. بہت مہربانی. برکی صاحب حافظ مظہر صاحب سارے بہت بڑے پیارے سنگی سے اور انہوں نے کمی اسیں بڑی محسوس ہوئی ہے. اور جو ہی کشمیر وچ وہ جس لئے داخل ہونے سے تو سب تو پہلے انہوں نے ہونا سی کہ تامس صاحب کی فون مارو گئی تو ایک کمی تھا انہوں نے پوری نہیں ہو سکنی. لہذا اللہ تعالیٰ انہوں کی جنت کام عطا فرمائے تو اساں دعائیں کری سکنے انہوں نے. حافظ مظہر صاحب اس ادبی دنیا وچ جڑے شوق رکھنے والے لوگ انہوں کی بڑے بڑے لوگ چاہنے سن جس وچ ساڑا بھی انہوں نے یارانہ تقریباً کم و پیش آج تو 20-25 سال پہلو نے ہے. حافظ مظہر صاحب نے کمی نہ تو اس دنیا کو پوری کری سکنا تو نہ کسی تے آنی. حافظ مظہر صاحب ایک ایسے انسان سن جس وقت وہ سٹیج پر اشنے سن جس بندے زندگی کدے کوئی شخوانی درد لگاؤ نہیں کیتا اس نے بھی ایک بار بال کھڑا ہو جانا سی. حافظ مظہر صاحب نے موت نہ انتہائی دکھ اور انتہائی صدمہ ہویا. سنی تے کہ اساں کشمیر پٹھوار ادبی سنگت علیہ جناب ایک حافظ مظہر صاحب نے یادداشت بھی ایک کوئی ریکارڈ کرنا چاہنے یادداشت. چلو حافظ مظہر صاحب بڑے اچھے بندے سے جی بڑیاں یاداں وابستہ انہوں نال ساڑیاں بڑیاں انہوں نے محفلاں میں سنیاں کول بہی تے کھڑی بڑیاں محفلاں سنیاں جس لئے میں پاکستان ہونا سا اس ٹائم تے. اس تو بعد انگلینڈ آئے ہیں اتھا بھی حافظ رونیاں بڑیاں سا محفلاں سنیاں اتھا بھی آئے حافظ. لیکن ایک ایسی گل میری لائف ہی ہوئی جڑی میں کدے بھولی نہ سکنا کہ پچھلے سال 2019 جس لئے میں مارچ وچ گیا پاکستان تے پروگرام میں بہت سنے لیکن ایک دفعہ پروگرام سے حافظ صاحب نے روات تے ہمارے کوئی دوست سن تو یاسر کیانی صاحب انہوں نے کی دعوت دیتی مہمان خصوصی آشنا جی پروگرام وچ اچھا گیا جناب پروگرام وچ اتھے روات رہتی تے بڑا مزہ آیا جناب اتھے. تو میں فرمائش کی تھی جس لئے تے حافظ نے ایک غزل جی نہیں تو وہ حافظ نے آخیا جی جٹ اور میں فرمائش پڑھساں لیکن تاں پڑھساں جی جٹ اور مارے نال کھلن دے. میں پھر گیا جی سٹیج پر جٹ اور نالو ویڈیو بھی مارے کول موجود ہے تو میں گیا سٹیج پر تو اتھے انہاں پڑھی تو بڑے پیار نال جناب پڑھی. یہ شاید میری پتہ نہیں سی اس گل نہ کہ ہماری زندگی نہیں آخری محفل ہے جڑی میں سنی انہوں نال. تو اس تو بعد جناب میں پاکستان تو واپس اتنے انگلینڈ پہنچیا تو کوئی تھوڑے دنوں تو بعد جناب پتہ لگا حافظ اس دنیا کی چھوڑی گئے. اللہ پاک انہوں نے بخشش فرمائے جی. تو بڑا دکھ لگا تھا یاداں جڑیاں حافظ صاحب نہیں وہ کدے بھی نہیں بھولی سکنیاں. بہت اچھے فنکار سے جی. بہت درد والی آواز تے بہت زبردست محفل وچ ایک باری حافظ اور جان بانے سے. تو اللہ پاک انہوں کی جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام عطا فرمائے اس رمضان نے صدقے. تے سارے سنگیاں دوستاں سا کی سلوک اتفاق دیں تے اساں نے کشمیر پٹھوار ادبی سنگت والے دوستاں واسطے بھی دعا کرنے ہاں کہ اللہ پاک انہوں کی اور ترقی کرن جی اور ترقی دین انہوں نے. تے بہت تھینک یو تے بہت نوازش. تے اللہ حافظ دوست. السلام علیکم.
کشمیر پٹھوار ادبی سنگت نے حوالے نال ساڑا وچوں ساڑے پیارے سنگی دوست جناب حافظ مظہر صاحب جڑے کہ بہت اچھے شیرخوان سے اور بہت انہوں اپنی زندگی نہ جڑا قیمتی عظیم وقت سا اس شیرخوانی وچ گزاریا تے اج ماہ رمضان مہینے وچ اساں انہاں نال تعدیلیاں گہرائیاں چوں اللہ کا دعا کرنا ہے کہ مولا پاک اس ماہ رمضان نے مہینے نال انہوں نے روح کی جنت الفردوس وچ اعلیٰ اور اچھا مقام عطا فرما۔ اس نے تو بعد اساں کشمیر پٹھوار ادبی سنگت والے نے بڑے مشکور ہیں اور بڑے ہی شکر گزار ہیں کہ جنہاں یہ پیج چلایا اور اس وچ اساں تساں تقریباً ہر ایک چنگا مندہ بندہ اپنے خیال نازار کرنا تے انہاں حافظ مظہر صاحب بڑے اچھے شیرخوان سے تے بڑے اچھے گائک سے اللہ انہوں کی جنت الفردوس وچ اعلیٰ اور اچھا مقام عطا فرمایا تے انہوں نے یاد وچ میں ایک شعر دکھیے مرحوم مٹور والے نہ لکھیا نا تساں دوستاں دی خدمت وچ پیش کرساں کہ آئی موت کی کوئی نہ روک سکیا گھر گھر تھی جانا اس او کہتے پٹن والے رکھے آئی بے فائدہ اپنے نینانی جوک نو جو کہتے مرضی والے اگے جھک جا صبر کر کے لوٹ پٹ کے سب کچھ کھو کہتے کیوں جے اج توڑی دکھیا موت کو لو کوئی کسے چھڑایا نہیں رو کہتے۔ جی ناظرین، مختلف مکتبہ فکر شعراء کرام شیرخوان حضرات اور سنیئر لوگوں نے اپنے اپنے خیالات نے اظہار تساں نے سامنے پیش ہویا۔ آہستہ آہستہ سون اس لائیو تعزیتی ریفرنس کی کلوز کرنے ہاں جنہوں لوگوں نے پیغام ریکارڈ ہویا اساں تک نہیں پہنچی سکے بازریہ فون انہاں اپنی شرکت نے اظہار کیتا اور حافظ صاحب واسطے دعا کو یہ جناب خاص کر ساڑے پیارے دوست راجہ فیاض صاحب فخر پنکاری حال مقیم بری یو کے اور ساڑے محترم جناب منیجنگ ڈائریکٹر کشمیر پٹھوار ادبی سنگت پیج راجہ شہزاد صاحب بری یو کے اور راجہ حسن اختر صاحب بری یو کے، چودھری آفتاب صاحب اولڈم، چودھری نظر جٹ صاحب، قیوم پیڈی صاحب، چودھری صدیق دسیال صاحب، چودھری امجد صاحب برلے، سید عتیق شاہ گیلانی صاحب اور ساڑے محترم جناب سردار محمد علی صاحب کے ایس اے، راجہ سعید رضا کے ایس اے، چودھری سفیر یو اے ای، راجہ رضا صاحب ساڑے دوست چنگ پور خواس نے رہن والے آل مقیم کے ایس اے اور جناب فخر کشمیر بابو راجہ ابرار حسین صاحب، راجہ ساجد صاحب گوڑا سینسا، راجہ شاوید صاحب، سید جواد حسین شاہ صاحب، راجہ حفیظ بلی صاحب، راجہ ساجد نواز صاحب، راجہ امیر افضل عرف اللہ صاحب اور ساڑے ایڈمنڈ صاحبان جناب راجہ انصر صاحب پنکاری، سردار سبیل سدوزی صاحب، سردار احتشام ڈپٹی صاحب اور سردار ثاقب شمیری صاحب پلندری تا آل مقیم کے ایسے انہاں دوستانی طرفوں حافظ صاحب واسطے خصوصی دعا کہ اساں دعا گوئے ہاں اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کی جنت الفردوس وچ عرفہ و اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس پروگرام نا آخری شعر کہ سخن گوئی دے اس میدان اندر، سخن گوئی دے اس میدان اندر نام ور کے شیر خوان گزرے، باوا راجہ خوشحال تا واحد قاضی رضا شاہ جے میر کارواں گزرے، سائیں برکت تا چلا فضل داد سنیا، رحم علی بابا علی شان گزرے، اکرم گجر تا نور الہی ورگے پنو طافہ صدیق ایوان گزرے، صوفی عارف تا ماسٹر یاسین ہوری تول سخنا نو اتہ میزان گزرے، عابد قادری نالے گلفام راجہ تے غفور نوشائی جے اس جہان گزرے، حافظ مظہر مرحوم سمیت آکھاں
منزل قبر سب دی آسان گزرے برکی انہاں نوں ہووے نصیب جنت جڑے گھر توحید بیان گزرے. جنہ شیرخوانا نے نام اتنا نہ لکھی سکیا مزید جڑے شعراء کرام یا جڑے اس ثقافت نے نال جڑے لوگ وابستہ اس دنیا فانی تو کوچ کر گئے. اساں دعا گویا کہ اے مولا کریم تہاڑا ارشاد ہے کہ جڑا بندہ رمضان نے مہینے وچ ماڑے اگے اپنا دست دعا بلند کرسی تے میں قبول کرساں. اے مولا کریم اس ثقافت نال جو منسلک لوگ اس دنیا فانی تو کوچ کریے شعراء کرام شعر خوان حضرات انہاں ساریاں کی جنت الفردوس وچ عرفہ و اعلیٰ مقام عطا فرمایا. اور آساں جڑے ماندہ لوگ رہنے ہاں اے مولا کریم آساں کی اس ثقافت نے دلوں ہوئی تو اس نے خدمت کرنے موقع اور توفیق عطا فرمایا. تے ناظرین بہت بہت شکریہ تساں ساریاں دوستاں نا. آخر پر یہ پیغام ہے اگر کوئی دوست اس پروگرام نے وچ شامل ہونا چاہے وہ اپنی لائیو 2-3-4 منٹ کی ویڈیو واٹس ایپ نمبر پیج پر موجود ہے 0346623577. اس واٹس ایپ نمبر نے پر اپنی ویڈیو جناب ریکارڈ کرائی سینڈ کری چھڑا. آساں جناب جتنی بھی ویڈیو اسی جناب لازمی اس پیج نے اوپر چلاساں. اور میں چاہنا ہے کہ حافظ صاحب واسطے گرو ایک دن انہوں نے یاد تازہ نہیں بلکہ ایک ہفتہ پورا انہوں نے یاد تازہ ہونی چاہیے. اور لوگ جناب انہوں کی یاد لوگوں کی یاد کرنا چاہیے کیونکہ وہ ایک ایسی ہستی سی جنہوں نے کمی میں سمجھنا ہے کہ تا دیر یہ آسنے وچ رہسی. انہوں نے جگہ کوئی بندہ کہنے والا مکی نہیں دسنا جس طرح چودھری اکرم صاحب مرحوم و مغفور انہوں تو بعد اس لے پر شعر تبوں پڑھنے لیکن چودھری اکرم ہر بندہ نہیں بنی سکنا. اسی طریقے حافظ مظہر صاحب بوں لوگ اس لے پر شعر پڑھنے کوشش کرنے حافظ صاحب نے ادا بنانے نہیں لیکن مجھے پتہ ہے کہ اتنا کوئی نہیں پہنچی سکنا. تو اساں دعا گویا کہ اللہ تعالیٰ انہوں کی جنت الفردوس عرفہ و اعلیٰ مقام عطا فرمائے. فی امان اللہ.